جیندی نظر پہ ونیا جیندی دید پہ ونیا سارے آدیان جا الصادق الامین اوڑے دیکھو صادق الامین اندے بین سچے اندے بین امانت دار اندے بین تے نبی کریم علیہ السلام نبوت تو پہلے کاروبار کرنے ہیں تجارت کرنے ہیں مکے وچوں سامان اٹھن تے لدنا شام ونج وچنے ہیں مصر ونج وچنے ہیں تے نبی کریم علیہ السلام دی تجارت دے چرچے پورے مکے چ تھیون لگ گئے تے سب تو جڑی امیر ترین عورت آئی مالدار عورت آئی جیندہ نام حضرت خدیجہ بنت خویلد موسیٰ بھیجے جے پیسہ میں دینیا میرے پیسے نال کاروبار چا کرو وال جی میں آپ سو تو اکو میں راضی کرے سوں توڑے اخلاق توڑے حوصلے توڑے خلق دے چرچے سنے بیٹھیاں بڑے بڑے لوگیں کو پیسے دے کے کاروبار کروائے میں لیکن تو اکو بھی ازمامنا چاہنیاں نبی کریم علیہ السلام نے پیسہ حضرت خدیجہ دا تے کاروبار شروع کی تھا تے حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام دی ڈیوٹی لائی جیندہ نام ایسر آئی کہ تائیں نبی پاک دے نال نال رانے تے اللہ دے نبی تے نظر رکھنی ہے دیکھنے جو لین دین کی میں کرنن اے تے کی میں کرنن تے کور کی میں کرنن تے معاہدہ کی میں کرنن غلام بھی نال آئی نبی پاک ملک شام لگے گئے اگیں جڑے وپاری ونجنا اما خدیجہ دے پیسے نال کاروبار کرن انہاں دی حالت ہوندی آئی وہ کئی مہینے لا لینے نبی کریم تھوڑے نبھارے چگیں جتنے پیسے دا مالا سارا بیچیں تے نفع بھی بننے کے زیادہ حاصل کر رہے ہیں نفع سامنے رکھیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمائے میری زندگی میں تجارت گزری ہے اتنا نفع میری سمجھ تو ہی باہر ہے کیا کیتے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر اپنے غلام کے پوچھ دی بھی ہے وہ آکھن لگن میں کبھی تو کوئی پتہ نہیں لین دین آپ کرنے ہیں میں نال رہنا ہوں تو اے جڑی کوئی سمجھ میں کوئی کہیں نہیں پر اتنا ہے کہ جیڑے وپاری نال گال کرنا اتنا مٹھا تے کھانڈ کھیر لینے ہیں وپاری نبی پاک کے لین دین کرن تے مجبور تھی ویزائی گالتے اخلاق تھی مارکیٹ اجلا دکانہ ہکو جیاں ہوسن ایک بیٹھا اسے موبائل چلنا سارا نہیں تو بے کو موبائل ہاتھ لاؤندہ ٹائم نہیں ملتا گال اخلاق نہیں ہوندی ہے نا نہیں سمجھے ودنی میں کل ہے بودن بڑھے بہنا کل ہیں اٹھنا کل ہیں ٹورنا کل ہیں وہ کی ہی بیماری ہے ساڑیا کس کہیں نال نہیں بڑھ دی اساں تو پتہ ہے بات تو پتہ نہیں تیری کیوں نہیں بڑھ دی چلو نہیں بڑھ دی تیری پتہ نہیں بڑھ دی یا تیرے نال نہیں بڑھ دی پتہ نہیں چکر گیا ساڑیا کس کہیں اساں مبکل ہیں بھلا بڑے فخر نہ لگے میری آج تک زال نال نہیں بڑھی پیچھے صاحب کوئی سمجھ آوے نے بھی نہ بھیجا گیا پہلے اسائی ڈریے ودے ہونے پتہ سڑتا ہوئے مطلب جلے ایک گال کرنے پیچھے صاحب پتہ لگ میں نے بھی فارے بھلا آکر کیا پتہ اساں اپنے ابے نال کریں تمید نال نہیں علائی ٹھیک ہے ورنیاں ہون صاحب کو سمجھ آ گیا تو بھی کیڑے پانی ہے صاحب کو سمجھ اخلاق بہت بڑی نعمت ہے بندے کو اخلاق دا دریا ہونا چاہیے بندہ علاوے تے بندے کو متاثر کر گنے پر لا کے یار شالا علیندہ نہ تھکے تے میں سنگا نہ تھکے اے نہ ہوئے ہی کے علا تے بندہ کوہاڑی کڑھی ہوگا ہوگا کہیں جے ستھرے علا آلائی ہیں علیندے جو ہیں پوری وستی ہے بھاپ آلے دیا ایو کچھ بیٹھا آتا جنہ علامنے چنہ علامنے بھائی تیرے کے پیسہ کوئی نہیں گھندہ بکھا کوئی کہہ نہیں ہر کوئی ٹکر اپنے گھر روکن دے تیڑے مسکرا کے ملنا نال وطن وسیب ٹھار سکدے معاشرہ ٹھار سکدے سارا علاقہ ٹھار سکدے تیری سنگت بھی بن سی تیرے دوست بھی بن سی بندے کو جنہ بھی علاوے بندہ چنگا علاوے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جن اچھا ایک گالے ہیں وہ جڑے بے ہاں نہ پہلے وہ آدن میں یہ چیز ہے گھندو نہ تے خیر ہوئے یعنی یہ بھی ہر بندے دی ایک اپنی مہارت ہے نا کہ کور کرنا کہیں کیا خیال ہے
جی میں بندہ گیا نا ایک واسکٹ کی نڑ پٹھان کی نے بھی کتنے کا ہے خان بابا؟ ہوا کہ یہ 4500 کا ہے. ہوا کہ توبہ کر 4500 کا میں نہیں لیتا. وہی میں بنجن پہ گیا ہوا کہ چاہیے رہو خبیث کا بچہ کتنے کا لیتا ہے؟ ہوا کہ جی میں نے تو 200 دینا ہے. چل 200 چلو ادھر کر 200 لے جا. یہ نہیں ہوتا مطلب ہے میرا گاہک کہیں طرح میں خالی نہ بھائی باہیں 900 لے گئے گھاٹا پر گئے لیکن میرے اخلاق کے متاثر تیسی بیٹی مر ضرور آسی اساں کو پاگل سمجھتے ہیں لیکن بندہ ہو سی وہ گھاٹا برداشت کیتے سی لیکن اپنی دکان تو آئے ہوئے بندے کو خالی نہیں سی بھیجا. نہیں سمجھ آئی کشے سمجھ آئی وے اساں دلیر بڑے اساں نا قانون دے سخت ہے میاں گالے سدھی ہاں سارا دین میں بیٹھے رہو سارا ریٹ ہی کو ہے. حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اتنا با اخلاق اتنا مٹھا لیندے میرا سنیا لے ہو کہ میں خدیجہ این جوان نال نکاح کرنا چاہدیاں شادی کرنا چاہدیاں. اللہ دے پاک پیغمبر دو سنیا آیا آپ نے حضرت امہ خدیجہ دے نال نکاح کیتا حالانکہ عمر وڈی ہے شادی گوارا کیتی نے تے امہ خدیجہ دا جڑا نکاح تھا کیڑی وجہ تو تھا اللہ دے نبی دی مٹھی زبان دی برکت نال تھا. گھر جڑ گیا آبادی تھی گئی وس پہ کیڑی وجہ تو بولو کیڑی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر دی جی میں زبان ہو دی آئی اللہ دے ایویں اپنے زبانہ بڑھاؤ جی میں او پہلے کلے ہونے ہیں میں یار ڈھیر کر دیتے ہیں ایویں تساں کلے ہو سو میں اللہ توالی زبان دے کھٹے دی برکت نال توالے یار بھی ودھا دے ساں تے میں اللہ توالا حلقہ یاباب بھی ودھا دے ساں. پہلی گزارش ہی ہے اپنی زبان ٹھیک کرو میں اللہ تو اپنی علاقے امن نصیب کر دے ساں. یا اللہ کیویں زبان بڑھامنی چاہی دیئے اللہ فرمے دے جی میں آمنہ دے لال دی زبان آئی ساری دنیا اعتبار کرن دی آئی جڑے ویلے نبی پاک دی عمر مبارک 35 سال دی آئی آپ کو اجا نبوت کہنا ملی آئی بیت اللہ تعمیر پیا تھی نا جڑے ویلے بیت اللہ تعمیر تھی گئے حجر اسود کو چاہ کے رکھن دیواری آئی ہے سارے قبیلے آدھے بیٹھے ہیں حجر اسود اساں چاہ کے رکھ دیں اللہ دے پاک نبی بھی کھڑے ہیں قریب آ کے تلواراں کٹ کے جھگڑا تھی میں آ جھیڑا تھی میں آ نانا ساڑے قبیلے آلے حجر اسود رکھسن او آدھے آنا ساڑے قبیلے آلے حجر اسود رکھسن او آدھے آنا ساڑے قبیلے آلے رکھسن تے فیصلہ تھے یار ہون سارے لگے بنیو سویرے سویرے جیڑا بندہ سب تو پہلے بیت اللہ جا سی وہ سارا فیصلہ کرے سی جی میں اودا فیصلہ ہو سی سارے کو مننا پو سی ساریاں کے ٹھیک ہے نیت آنے اساں پہلے پہلے آسوں فیصلہ بھی اپنے حق کرے سوں تے سارے سردار نیندر کہنا پہ کرنے آن سویرے سویرے دی انتظار چن بھی سب تو پہلے اساں بیت اللہ جوے سوں تے اساں فیصلہ کرے سوں تو کرے سوں بھی اپنے حق جڑے ویلے سارے قبیلے آلے بیت اللہ وچ آئے تے سب تو پہلے اتھا موجودن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلے آلے دیکھ کے آکھن لگ گئے ہون فیصلہ غلط نہیں تھی سکدا آمنہ دے لال آئے کھڑن سب یقین اللہ دے نبی کلیں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. سارے کو اعتبارہ مٹھی زبان دی برکت سارے کو اعتبار ہاتھ چنگی زبان دی برکت انہیں کہ مطمئن نہیں جھیڑا شیڑا کہنا تھی سی جی میں نبی سے فیصلہ کرے سن ساکو منظور ہے اللہ دے نبی دا فیصلہ ساکو منظور ہے اور نبی سے دی حکمت دیکھو میرے نبی پاک دا فیصلہ ہے آپ نے بڑے سونے انداز فیصلہ فرمایا آپ نے کیا کی تھے آپ نے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے آپ نے حجر اسود چادر دے اتے رکھوا حجر اسود چادر دے اتے رکھی گئے آپ نے فرمایا ان جتی قبیلیاں دے سردار اور اندر آگو تھی سارے سرداریں کو آکھنے رال کے چادر کو ہاتھ گتو سارے سردار چادر دے نال نال کھڑ گئے سارے ہاتھ گھتے اتے حجر اسود کو لیتے نے نصب کیتے نے سارے سرداریاں دا حصہ ہی پاو گیا جھیڑا ہی موک گیا اللہ دے نبی کریم دی زبان دی وجہ تو انہوں نے نبی تے اعتبار کیتے اللہ دے نبی نے سونا فیصلہ کر دکھا
یعنی کیا مطلب؟ جیڑے ویلے بندے دی زبان چنگی ہوئے دنیا فیصلے کراون واسطے اعتبار کریں دی. اللہ کریم نے فرمایا اگر تساں چاہندے ہو کہ تہاڈا وسیف تے وطن تھر پوے، اگر تساں چاہندے ہو ہر بندے دے نزدیک تھوڑی عزت ہوئے، والی میں کرو اپنی زبان ٹھیک کر گنو. يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ہر ویلے جڑے ویلے جملہ تولے منہ وچوں نکلے، خوشیے چلاؤ، غمیے چلاؤ، مذاقے چلاؤ، حقیقتے چلاؤ، سفرے چلاؤ، حضرے چلاؤ، جڑے ویلے بھی علاؤ تولے منہ تے زبان وچوں ہر نکتا ہوئے آلا اللہ دے نوٹ کی تاویں دے. اللہ قرآن کریم دے بے مقام تے فرمیں دے جنہ بھی علایا کرو، سونا علایا کرو، جنہ بھی علایا کرو، چنگا علایا کرو. اللہ تولے مسئلے حل کر لے سی، اللہ تولے گناہ بھی معاف کر دے سی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ایویں بول بناؤ اپنے جی سونے نبی دین چنگے چنگے علا، مٹھے مٹھے علا، ٹھڈے علا، سونے علا. ساری دنیا مسلمان تھی ایوں ٹائم کیڑی وجہ تو نبی دے مٹھے بولیں دی وجہ تو. اللہ قرآن اچ گواہی نے دے میرے پیغمبر اے جڑے لوگ توڑے ارد گرد کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں انہ دے بان دی وجہ توڑا اپنا اخلاق ہے، توڑی اپنی زبان ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرا نبی اگر تساں ترش روح ہوا، سخت لب و لہجے دے مالک ہوا، اگر توڑی زبان مٹھی نہ ہویا تے اے کیا کرنا لانفضوا من حولک، اے توڑے نیڑے کدیں نہ بہنا، اے توڑی خاطر جانا قربان کرنتے تیار ہیں، اے توڑی خاطر اپنے بچے ذبح کرنتے تیار ہیں، اے توڑی خاطر اپنی علاقے تے وطن کو چھوڑنتے تیار ہیں. مودی وجہ فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم. توڑی زبان دی رحمت نرمی دا نتیجہ ہے کہ لوگ توڑی خاطر اپنی جان بھی لٹا دیں. کیڑی شاہ ٹھیک ہوئی یار بندن زبان دا، دوست بندن زبان دا، توڑا دفاع کرنا لے پیدا تھی دن توڑی زبان دی وجہ توڑے نال محبت کرنا لے پیدا تھی دن زبان دی. بندہ مٹھا دے علاوے کام از کام یار کوئی کہیں کنے کشہ نہیں کھندا، بندہ علاوے تو دریا لے کر علاوے جا مر جو ونجے دنیا روندی کھڑی ہوئے یارے بندہ مرن دے نہ دے نا. یہ علیندہ جو ہاں بول پا دینا ہا، علیندہ جو ہاں روح پا دینا ہا یارے، علیندہ جو ہاں بڑے سونے انداز نہ ایو جائیں اللہ کیوں نہیں وے علیندہ مسکرا کے وڈا سخی ہوئے جیڑا خلق لال اللہ وڈا دل دا دریا ہوئے جدے چہرے تے تبسم تے مسکراہٹ ہوئے، جڑا جنہ جے کو ملے مسکرا کے ملے تے مٹھی زبان نال جی جی کر کے ملے، ادب نال ملے، عزت نال ملے. کرخت بندے دی کوئی زندگی ہے؟ سخت رویہ لے بندے دی بھی کوئی زندگی ہے جہاں نیڑے کوئی بندہ ہی نہ لگے؟ اے اپنا اخلاق ونڈو، رمضان پیغام دے دے کہ چنگے اعلیٰ عام کرو تاکہ میں اللہ تھوڑا وسیب سونا کرے چنگے سونے اللہ. یا اللہ کی میں علی جی اللہ دی میں علایا کرو جی میں توالے نبی ہے کوئی تھکتا نہیں کرے کاری سب کی میں وہ کہنے ہیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ کہنی تھکا تو ریکارڈنگ علی کہنی تھکے پیشے نال اسا کٹھے ودے اللہ انہیں کوئی برکت لے. تو سا دیو ہکو پرام سنے اسا ایک تے دو تے ترائے تے اے چوتھا پرام اللہ قبول کرے. ایک مست ہے آج، ایک مس ویت ہے آج، کوئی انہیں دی اپنی مجبوری ہے. چلو اساں کہ الحمدللہ نہ تے آج پورے 5 جان، چلو اللہ قبول کرے. بس تو آپ کو میں ہون صاحب دے رہے بیٹھا میں کیونکہ جلدی تو کہیں نہیں رہی میں جل دیکھ ساں بھی تو ساں بادشاہ شروع کر دے سو میں تقریب بند کر دے ساں
اور جب نہیں بھی ہیں جانا ہمت کرو منہ پٹن کو مشکل تک ہے نہیں ٹوپے جڑا منہ بڑا بڑے میں تقریر بند کر دیں یا اللہ کی میں زبان بڑی جے اللہ دے میرے نبی توڑی نرمی دا نتیجہ ہے سارے لوگ توڑی خاطر جان قربان کرنے تیار ہیں اللہ دے جڑے ویلے جی میں نبی دی مٹھی زبان ہے ہی میں زبان چا بناؤ اللہ توڑے مسئلے حل کر دے سی اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑی تے چڑھے کھڑے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی اپنے رشتہ داریں کو ڈراؤ وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ دے نبی پہاڑ دی بلندی تے چڑھ گئے ہیں آپ نے یا صباح دی آواز لائی سارے قبیلے آجیں دے ناگن کے آپ نے سجا سارے علاقے آلے کٹھے تھی گئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اے دسو اگر میں تو آقوا کہیں پہاڑی دے پیچھو ایک کافلہ آیا ہویا ہے جڑا توالے ہوتے لشکر حملہ آور تھی من جان دے تو سا میری گال منے سو یا نہ منے سو سارے آکھن پائے گن اسا منے سو باویں اسا اتے پہاڑی تے چڑھوں تے پچھو دیکھوں سا کو لشکر نظرے بھی نہ وطوی سا کو یقین ہے تو سا جدائیں بولیں دے ہو سونا بولیں دے ہو اسا اکھی نال دیکھوں لشکر کائنہ ہوئے ولا بھی اسا اکسوں ٹھیک پہ فرمائیں دے ہو انجھا بندہ بڑے مٹھا ٹھیک پہ فرمائیں دے ہو لشکر نظر آوے آپ نے فرمائے والی میں کرو کتی عرصہ گزارے امتوانے انہیں کہ 40 سال اچھا یہ دسو 40 سال اس کریں میں کہیں دا دل تروڑے انہیں کہ کائنا کیجرہ بندہ چیلنج کیجرہ بندہ چیلنج 40 سال دا عرصہ وہ کہیں دی دل ازاری تھئی ہوئے انہیں کہ کائنا صحیح کائنا خیر ہوئے مٹھے سونے بول بولے دے ہو جوڑا نہ آپ نے فرمائے باتی میں کرو میں تو ابو سجے میں تو ابو آکھن چانا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم تو صحیح میں کرو انہیں بیت اللہ دے وچ رکھے ہوئے بتیں دی پوجا نہ کرو اگر عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرو کامیاب تھی ویسو عرب تے عجم دے مالک بن ویسو سارے آکھن پائے گئے نہیں واسطے کٹھا کتابی سکا چاچا بلاہ باکھن پائے گئے تب اللہ کا یا محمد الہذا جماعتنا وہ شالا ہاتھ ترٹی بھتریجا محمد ہی واسطے کٹھا کتابی اے مارکا میں فانڈ پیا کرے نا تو اکوے کا گال پیا دسے نا میرے نبی مٹھا کھڑے علیہ چاچا اوکھا کھڑا علیہ جیڑا اوکھا کھڑا علیہ اندھے بارے اللہ نے فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب اے میرا نبی جڑا اوکھا کھڑا لیں جندی زبانی چنگی نہیں اسا اعلان پہ کرنے اے آپ بھی برباد ہو گئے اندی بیوی برباد ہو گئی ہے اندہ ٹپر برباد ہو گئے یا اللہ قصور اندہ کیا اللہ دے اندی زبان چنگی کہنا آئی جندی زبان چنگی نہ ہوئے بھاویں میرے نبی دا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے میں اللہ کو تباہ و برباد کر دے گا شالا ہاتھ ترٹی ایہو جملہ علاوہ رب تباہ کر دیتا نبی دا چاچا ہاں سکا ستھرا کہنا پیا لینا اللہ کے جل خیر تے اتھا نبی پاک ستھرا کھڑے لینے اللہ نے فرمایا میرا سونا تو گھبرا نا تائیں نے دا ولدہ نہیں رہونا میں اللہ تیری مدد کرے سا میں اللہ تیری وٹم کرے سا جڑے چنگے علا علامن میرے یارن جڑے ماڑے علا علامن میں اللہ انہیں کو تباہ کر اور توڑا سارا معاشرہ برباد تھی حالات ہے کہندی وجہ تو یہ گندے علامے نہیں غیبت چغلی الزام بہتان بے دی عزت کو خراب کرنا بے جان لگتا چکیاں یہ زبان دی وجہ تو سارا معاشرہ خراب ہے اللہ نے ابو لہب کو تباہ کی تہا زبان دی بد کلامی دی وجہ تو اللہ نے اپنے نبی دی حفاظت کی تھی چنگی زبان دی وجہ بندہ مٹھے علاوے اللہ مدد کرے جلے بندہ برے علاوے اللہ کو تباہ و برباد کر ابو لہب برباد ہے کہ نہیں تھیا ایک ماڑا جیاں گندہ جیاں جملہ علیہ ہی مستے جدہ بھی علیہ کرو سونا علیہ جنہ بندہ چنگا علاوے نا اللہ پاک مجھے سارے مسئلے حل کر دے سونے علیہ کرو مٹھے علیہ ٹھٹے علیہ نبی آخری بات ہی نبی کریم علیہ السلام معراج کر کے واپس آئے
تے آپ نے اپنے لوگیں کو دسایا میں ستے آسمان دی سیر کر آیا تے میں اللہ دی جنت دیکھ آیا ایویں میراج دا سارا واقعہ سنے دے بیان تے صحابہ کرام کو آکھنے منے دے ہو یا نہیں سارے آکھن بیگنا سا منے دے ہیں تے گالی میں ایستا پھیل دی ابو جال تک پہنچ گئی ہیں ابو جال حضرت صدیق اکبر دے گھر ٹور پے آ کر کے آکھن لگے وے ابو بکر صدیق اگر کوئی بندہ راتی رات دعویٰ کرے کہ میں آسمان دی سیر کر آیا ہوں اے رضا بلا بندہ سچ پیا بولنا اسی حضرت جناب صدیق اکبر نے فرمائے ابو جہل عقل نہیں منے گا بندہ راتی رات ونجے تے واللہ وے عقل نہیں منے گا تے ابو جہل آکھن لگے ڈٹھے وے تو آدھا نبی ہے جنہ کلمہ پڑھی ودے ہو وہ آدھے میں راتی رات آسمانہ دی سیر کر رہا ہوں ابو جہل کو جناب صدیق اکبر آکھن لگے اچھا کر سادے نبی پاک نے اے جملے علین کہ میں سیر کر آیا ہوں ابو جالا کائنات ساری غلط ہو سکتی ہیں میں صدیق دا عقیدہ ہے اللہ دے پاک نبی کہیں غلط بیانی نہیں کر سکتے یہ جی زبان ہوئے دنیا کھڑی آدھی ہوئے دنیا صدیق اکبر نے صحابہ سجا موڑے تے پٹکی شٹکی بدھی ٹور پائے یہ جو صدیق گھروں روانہ تھا وہ جو اللہ نے جبریل کو روانہ کیا میرے نبی ونجو صدیق اندہ پہ تو میرے سونے کو خبر دو آج ابو بکر کو ابو بکر نہیں آکھنا آج ابو بکر دا نا صدیق ہے کہ او میں اللہ نے رکھ سکے والذی جاء بالصدق وصدق به هم المتقون اللہ نے ابو بکر کو صدیق منائے نبی دی زبان تے اعتبار کرن دی برکت نال انہا مطلب ہے کہ اللہ دین زبان اپنی بنا ساری دنیا منیں دی بدیو جو اینجیاں چنگا جوان کوئی نہیں اینجیاں سونا جوان کوئی نہیں اینجیاں باخلاق کوئی نہیں اکھی کے نہیں پتہ لگتا بندہ کیوں جی ہے ہتھیں کے نہیں پتہ لگتا بندہ کیوں جی ہے پیریں کے نہیں پتہ لگتا بندہ کیوں جی ہیں پیسے کے نہیں پتہ لگتا بندہ کیوں جی ہیں کپڑے کے نہیں پتہ لگتا بندہ زبان کھولے پتہ لگتے بندہ کیوں جی ہیں زبان چنگی ہوئے تے بندہ چنگے ہیں زبان ماڑی ہوئے تے بندہ ماڑا ہے اللہ دے پاک نبی نے ایک بندے دے نال سواری دا سودا کیتا آپ نے فرمایا کھاڑ میں پیسے چاہ کے تے گلے نو سواری چکے نو آپ پیسے چاوڑ گئے نا واللہ انتے سودے کے مکریا کھڑا آدھے اللہ دے نبی جے تو آجا سادہ سودا ہوئے تے گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا کوئی گواہ کہنا انگلے تو آمیں یا میں آمیں او آدھا تو سانجڑے ملے آپ عدالت نہیں دے ہو آپ گواہ مگ دے ہو تو سبھی گواہ پیش چکرو چلو تو گواہ نہیں پیش کر سکتے ایک گواہ پیش چکرو تاں بھی میں منن تے تیاراں اصل انہاں دی کہانی یہ ہے کہیں طرح میں اللہ دے نبی کو جھوٹا ثابت کروں تاکہ دلیل ملو ونجے اللہ دے نبی فرمائے کوئی گواہ کہنا تیرا سارا سودا تھا ہوں کہ کہنی تھیا اللہ دے پاک نبی دا ایک صحابی پیا گزردا جندہ نا حضرت خزیمہ سونیا سی بٹھے سی معاملہ آؤ تے ٹور پہ اوندا مونڈا آلا کہ اس تے کو گواہ چاہی دے ہوں کہ ہاں آکھس میں گواہی دینا میرے سونے نبی تیرے نال لین دین کی تھے اون سواری دیتی ہے پیسے گدن سی لگا گئے نبی سی خزیمہ دا ہاتھ پا کے ہاتھ ہی لینے میں دیں تے فرمینے میں دیں خزیمہ تے کو کی میں پتا بھی میں سودا کی تے نہ پوچھئی نہ گچھئی نہ تصدیق نہ تحقیق ای میں آکے آپ بڑھ گھتی گواہی چالی تھی خیر تے ہے ہی بندہ پہلے پوچھ رہا تے حضرت خزیمہ دن سونا کھڑو آنگرہ ہر کہیں دی گال تے بندہ پوچھ دے بلا تواری گال دا ہی پوچھوں جیڑا جڑا ہی علاوے ساتھ چلیں دے جدہ ہی علاوے سونا لیں دے جدہ ہی علاوے کھیر لیں دے تو آنی گال دے بارے ہی پوچھوا تو سا فرمایا میں سودا کیتے بس گال ختم آئے میرے نبی خوش تھی آپ نے فرمایا خزیمہ ہاں ٹھار دیتا ہی آپ گئن صحابہ کو کٹھا کتنے فرمایا جان دے ہو انہیں کہ جیا کون ہے فرمایا خزیمہ ہے اچھا گال سنو آج دے بعد اگر کہیں کیس دے دو گواہ ضرورت ہوں تے کلہ خزیمہ لب پوے تے دو جے گولن دی لوڑ نہیں کلے خزیمہ دی دو گواہیں دے برابر گواہی
کیونکہ نبی دی زبان تے یقین اسی بھائیو ساکو کیڑی شے ٹھیک کرنی چاہیے زبان کیڑی شے بھائی زبان سونا اخلاق اصل سخاوت کرو اخلاق دی اللہ مسئلے حل کر دے سی اللہ صلح پیدا کر دے سی اللہ برادریاں ٹھیک کر دے سی اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے جڑے بھرا چل رہے ہو اللہ چلاون قبول کرے قاری ذکا رحمان صاحب تراوی پڑھائیے بیا کہیں پڑھائیے قاری فہیم صاحب پڑھائیے ماشاءاللہ قاری فہیم صاحب داڑھی دا واسطہ کیویں سے آخری مرتبہ رمضانی حافظ نہ بنے قاری صاحب کو ساری گزارش ہے ادا یہ کیا ہے چاچا قاری وسیم نیڑے نے لگا کوئی اعلان شلان کا نہیں کرنا کیوں آ یار کوئی اعلان سی ملا میرے اتھا ہوئے بچے جیونی ایو اخلاق دا پچھنا تو مائیں پچھنا اچھا بھائی یہ 7 اپریل بروز اتوار تراوی دے بعد مسعود سے مسجد شاہ صدیقہ پروگرام ہے تکمیل ہے کہ قاری مولانا قاری عزیر الحق مدنی صاحب کا بیان ہے کہ تو کو دعوت ہے حضرت مولانا پیر سید شاہ فہد کھلول صاحب دی طرف ٹھیک ہے نا شاہ